آرمی چیف غدار ہیں تو انہیں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کی پیشکش کیوں کی گئی؟ پس پردہ ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں اور دن کی روشنی میں الزامات، ایسا نہ کریں۔ ملاقاتوں میں ہماری طرف سے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر معاملات انجام دینے کا مشورہ دیا گیا۔ کسی کو میر جعفر یا میر صادق کہنا درست نہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان کو خطرہ اندرونی عدم استحکام سے ہے۔ چور دروازے اور غیر قانونی طریقہ استعمال کریں تو انتشار پھیلتا ہے۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست بھی خطرناک۔ ماضی میں اسی نفرت کی وجہ سے ملک دو ٹکڑے ہوا۔ سیاست سے باہر نکلنے کا فیصلہ صرف آرمی چیف کا نہیں، پورے ادارے کا تھا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی میڈیا بریفنگ۔ ارشد شریف کو پاکستان میں تھریٹ نہیں تھا۔ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو کیا وہ ملک چھوڑ کر جا سکتے تھے؟ ان کا ہمارے ادارے سے رابطہ تھا۔ واپسی کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا۔ کینیا کے سرکاری موقف سے مطمئن نہیں۔ تحقیقاتی فورم سے آئی ایس آئی کے رکن کو دانستہ نکالا تاکہ شفاف تحقیقات پر انگلی نہ اٹھے۔ آپ ہمارا محاسبہ کریں، تنقید کریں، لیکن الزام تراشی نہ کریں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی بریفنگ۔ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن غدار نہیں ہو سکتے۔ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ 5 اگست کو خیبر پختونخوا حکومت نے ان کے حوالے سے تھریٹ الرٹ جاری کیا۔ سیکیورٹی اداروں کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ سینئر صحافی کو ایجنڈے کے تحت ملک سے باہر بھیجا گیا۔ کسی نے انہیں سرکاری سطح پر دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا۔ ارشد شریف کو دبئی سے کینیا جانے پر کس نے مجبور کیا؟ سلمان اقبال کو واپس لا کر شامل تفتیش کیا جائے۔ الزام تراشی کے بجائے سب کو انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ کیس منطقی انجام تک نہ پہنچا تو بہت نقصان ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس۔ 27 ستمبر کے جلسے میں سائفر کا ڈرامہ حیران کن تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آئی ایس آئی نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی سازش کے شواہد نہیں ملے۔ تحقیقات سامنے لانا چاہتے تھے لیکن اس وقت کی حکومت نے ایسا نہیں کیا اور مخصوص بیانیہ اپنا لیا۔ پاکستانی سفیر کی رائے کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ پاک فوج سے سیاسی مداخلت کی توقع اور قوم اور ادارے کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ احتجاج سب کا حق ہے لیکن کسی کو ملک میں عدم استحکام کی اجازت نہیں دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا بریفنگ۔ پریس کانفرنسز ہوئیں اور ان پریس کانفرنسز نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا گیا ہے۔ سائفر کا ذکر آ گیا کہ یہ ایک من گھڑت بیانیہ ہے۔ اگر وہ حقیقت نہیں تھی اور اگر وہ ایک من گھڑت کہانی تھی تو پھر ڈی مارش کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے؟ سائفر حقیقت ہے، اگر ڈرامہ تھا تو اس وقت یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مداخلت ہوئی اور ڈی مارش دیا جائے؟ تحریک انصاف ملک میں استحکام کی خواہش مند ہے۔ بحیثیت پارٹی ہمیشہ اداروں کا احترام کیا۔ شاہ محمود قریشی کا موقف۔ عمران خان نے کبھی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کی نیت پر شک کرنا مناسب نہیں۔ اسد عمر۔ 5 غلطیاں ہوئی، یہ لفظ استعمال کیا۔ یہ پریس کانفرنس جو ہے انہوں نے وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کے کی ہے۔ شہداء کے خون کی جو سرخ لکیر ہے اس کو کراس کرنے کی کسی کو اجازت دی جاتی ہے۔ وہ بڑا ٹرینڈ چلاتے ہیں، فلانی چیز جو ہے ریڈ لائن ہے، فلانی چیز ریڈ لائن ہے۔ ایک ہی ریڈ لائن ہے آئین و قانون جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ متبرک اور مقدس جو ہے وہ شہداء کا خون ہے۔
ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں، ادارے نے پریس کانفرنس وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کر کی۔ یہ بات پوری ذمہ داری سے کہی کہ سیاست سے رابطہ منقطع کر لیا ہے۔ پاک فوج پاکستان اور اس سرزمین کی ہے، کسی فرد واحد کی نہیں۔ شہداء کا خون ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہ کیا جائے۔ عمران خان نے جال سازی سے سائفر کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ ارشد شریف کی شہادت کو بھی سیاسی کاروبار بنا دیا۔ کینیا میں پیش آئے افسوسناک واقعے کی تحقیقات ضروری ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کی نیوز کانفرنس۔ عمران نیازی کا جو مکروہ چہرہ پہلے ہی قوم کے سامنے ایکسپوز جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، آج مزید جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے۔ اس کے مفادات کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت جو ہے وہ کام کرے تو پھر اس کی تعریفیں ہیں، پھر وہ محب وطن ہے۔ اگر اس کے مفادات کی کوئی اگینسٹ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ نہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ میر جعفر ہے، وہ میر صادق ہے۔ عمران نیازی نے اپنی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے سائفر کا ڈرامہ رچایا۔ ان کا مکروہ چہرہ آج مزید عیاں ہو گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں۔ کوئی ان سے مفادات کے لیے کام سے انکار کرے تو غدار قرار دیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی نیوز کانفرنس۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ آج شروع ہوگا۔ شرکاء لبرٹی چوک سے اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ عمران خان کے لاہور میں ڈیرے، تیاریوں کی نگرانی، ذاتی مفاد یا حکومت گرانے کے لیے نہیں، حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں عوام فیصلے کریں۔ بیرونی سازشوں کے راستے بند ہونے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا ویڈیو پیغام۔ لانگ مارچ سے کیسے نمٹا جائے، رانا ثناءاللہ نے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، ملک کی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ۔ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، کسی کو یلغار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شرکاء کا شہریوں کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کا عزم۔ حکومتی اتحادیوں نے لانگ مارچ کو فساد قرار دے دیا۔ فورسز کو غیر مسلح کر کے فیلڈ میں نہ بھیجنے کی تجویز۔ لانگ مارچ سے نمٹنے کی تیاری، اسلام آباد کی سڑکوں پر کنٹینر ہی کنٹینر، داخلی راستوں پر خندقیں کھود دی گئیں۔ پولیس نے آنسو گیس کے 40,000 شیل منگوا لیے۔ ضرورت پڑنے پر ڈرونز کے ذریعے فائر کرنے کا بھی پلان۔ رینجرز اور ایف سی سمیت 24,000 اہلکار تعینات ہوں گے۔ کسی بھی سرکاری ملازم کو تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں شرکت کی اجازت نہیں۔ وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حکومت کو مراسلہ بھجوا دیا۔ آئینی دائرہ اختیار کی پیروی کی ہدایت، خلاف ورزی پر کارروائی کی وارننگ۔ سینئر صحافی ارشد شریف اسلام آباد کے H11 قبرستان میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ سیاسی سماجی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ آرمی چیف کی جانب سے قبر پر پھول چڑھائے گئے۔ ایوان وزیر اعلیٰ لاہور میں بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا، عمران خان کی بھی شرکت۔ ارشد شریف کی موت سر اور دائیں پھیپھڑے میں گولیاں لگنے سے ہوئی۔ جسم میں موجود دھات کے ٹکڑے لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ ریمز ہسپتال میں شہید کے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ جاسوسی کا شبہ، انڈین نیوی کے 8 سابق افسر قطر میں زیر حراست۔ تمام افراد بطور کانٹریکٹر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ بھارتی حکومت کے معاملے پر مکمل خاموشی۔ بچوں جیسا کھیل، شاہین دوسرے امتحان میں بھی فیل۔ T20 ورلڈ کپ میں ایک اور بڑا اپسیٹ، قومی ٹیم 131 کے ہدف تک نہ پہنچ سکی۔ زمبابوے نے پاکستان کو 1 رن سے ہرا دیا۔ کپتان بابر اعظم پھر ناکام، 4 کے انفرادی سکور پر ہی پویلین واپس لوٹ گئے۔ شاداب خان صرف 17 اور محمد رضوان 14 رنز بنا سکے۔ گرین شرٹس کی ایونٹ کے سیمی فائنل تک رسائی انتہائی مشکل۔